تو الحمدللہ آج ہم ایک ایسی حدیث کے بارے میں وہ مطالعہ کر رہے ہیں، اور ایسی حدیث وہ ہمارے سامنے ہے جو محض ایک جملہ نہیں ہے بلکہ پوری زندگی کا منشور ہے۔ آج ہم صرف ایمان کی دعوت سے آگے بڑھ کر عمل میں پختگی، دل میں ثبات اور کردار میں استقامت کی بات کریں گے۔ یہ درس صرف ماضی کے قصے نہیں ہیں بلکہ آج کے مومن کے لیے پیغام ہے۔ سچائی کے راستے میں ڈٹے رہو، خواہ طوفان آ جائیں، کیونکہ اصل کامیابی انہی کو ملتی ہے جو ایمان لانے کے بعد استقامت پر قائم رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم حدیث کا ترجمہ دیکھیں گے، پھر انشاءاللہ اس کی وہ تشریح دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحدیث الحادی والعشرون، 21 نمبر حدیث ہے۔ ان ابی عمر وکیل ابی امرۃ سفیان بن عبد اللہ الثقفی رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک۔ سیدنا ابو عمر، اور بعض روایت میں ابو عمرہ بھی آیا ہے، سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، اسلام کے بارے میں مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ اس کے بارے میں آپ کے علاوہ کسی اور سے نہ پوچھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ کہو میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر ثابت قدم رہو۔ رواہ مسلم، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی اس نے، صحابی نے سوال کیا کہ مجھے ایسی کوئی بات بتا دیں کہ اس کے بارے میں پھر آپ کے علاوہ کسی سے اور نہ پوچھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر آپ نے ثابت قدمی وہ اختیار کرنی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین مفید سوالات کرنے کے بڑے حریص تھے۔ ایسے سوالات نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا کرتے تھے جن سے ان کو وہ فائدہ پہنچے، ان کو عملی طور پہ بھی فائدہ ہو اور علمی طور پر بھی فائدہ ہو۔ ایسے سوالات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین تھے وہ کیا کرتے تھے، اور ساتھ فرمایا محض وہ علمی اور ذہنی لذت والے سوالات سے دور رہا کرتے تھے۔ یعنی ایسے سوالات جن سے وہ وقتی طور پر ذہن کو بندہ سکون ملے، ذہنی طور پہ بندے کو وہ اس کو بڑی لذت ملتی ہے، لیکن اس میں وہ فائدہ کوئی نہ ہو۔ تو کیونکہ جس علم کے نتیجے میں کوئی عمل نہ ہو وہ بیکار اور بے فائدہ ہوتا ہے۔ وقتی طور پر انسان سمجھتا ہے کہ مجھے باتوں سے بڑا مزہ آ رہی ہیں، تو وہ ایسا سوالات نہیں کرنا چاہیے جو فضول ہو۔ ایسے سوالات کریں جس سے آپ کو علمی بھی فائدہ ہو اور عملی بھی فائدہ ہو۔ اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی خصوصیت ہوا کرتی تھی، یعنی وہ ایسے سوالات نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا کرتے تھے جن سے ان کو وہ علمی اور عملی طور پر بھی فائدہ ہو۔ اور ساتھ یہ بڑی جامع اور نفع بخش وصیت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں جو وصیت فرمائی ہے نا کہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد ثم مستقم، پھر آپ نے استقامت اختیار کرنی ہے۔ یعنی ایمان باللہ اور استقامت ایسی دو چیزیں ہیں جن میں پورا اسلام داخل ہے۔ یعنی ایسی وصیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دی ہے جس میں پورا اسلام وہ داخل ہے۔ ایمان تمام امور عقائدیہ اور اعمال قلبیہ کو محیط ہے۔ یعنی جو ایمان ہے نا وہ انسان کے تمام ہیں وہ اعمال قلبیہ اور امور عقائدیہ پر محیط ہے۔ اور جبکہ جو استقامت ہے وہ ہر قسم کی کجروی اور انحراف سے بچ کر صراط مستقیم کو اپنانے اور اس پر پھر ثابت قدمی کے ساتھ چلتے رہنے، اور اس راہ میں پھر آنے والی ہر قسم کی مصیبت پریشانی کو برداشت کرنے کا نام ہے۔ اور یہ چیز ظاہری اور باطنی اطاعت کو شامل ہے۔ یعنی پھر انسان جب اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس کو کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف آتی ہے نا اللہ کے راستے میں ایمان لانے کے بعد، تو پھر وہ ہر پریشانی اور مصیبت کو اور ہر قسم کے معاملے کو، جتنی بھی پریشانیاں، مصیبتیں، کوئی تکلیف آتی ہیں، ان کو وہ ثابت قدمی کے ساتھ ان کو برداشت کرتا ہے۔ تو یہ ہے، اس کا نام استقامت ہے۔ اور قرآن و حدیث میں استقامت کا حکم کئی جگہ آیا ہے، اور استقامت اختیار کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوشخبریاں سنائی ہیں۔ ایک جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَقِیمُوا إِلَیْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ، سو تم اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس سے گناہوں کی معافی مانگو اور اس سے گناہوں کی معافی طلب کرو۔ ایک جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر وہ ڈٹ گئے، اس پر وہ قائم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان کے پاس فرشتے اترتے ہیں، وہ آ کے پتہ ہے کیا کہتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور تم غم نہ کرو
تم جو ہے وہ غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، ڈرو نہ، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور جنت کی بشارتیں سن لو، الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یعنی جو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد ڈٹ جاتا ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک باز فرشتے ان لوگوں پر اترتے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشخبریاں سناتی ہیں، کہتے ہیں پریشان نہ ہو، غم نہ کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تمہارے ساتھ جنتوں کا وعدہ کیا ہے نا وہ تمہیں مل کے رہیں گی، ایسی ایسی خوشخبریاں سناتی ہیں۔ یعنی انسان کو پریشانی، تکلیف، مصیبت آتی ہے، اس پر پھر وہ پریشانی اور مصیبت کو برداشت کرتا ہے صبر کے ساتھ، وہ جو ہے وہ اپنا گرے بان چاک نہیں کرتا، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناشکری نہیں کرتا، اپنی زبان سے اللہ کے ناراضگی والے کلمات نہیں ادا کرتا، بلکہ ہر حال میں وہ یہی کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، میں جس حال میں ہوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف یا اللہ کی حمد ہی بیان کرتا ہوں۔ یعنی ہر حال میں اس کا وہ شیوا یہ بن جاتا ہے کہ وہ اللہ کا شکریہ ادا کرنے والا بندہ ہے، اپنی زبان پر حمد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہے۔ تو جو بندہ ہر حال میں، ہر پریشانی، ہر مصیبت میں اپنی زبان سے جو ہے حمد کا کلمہ، حمد کا جملہ نکالنے والا ہوتا ہے نا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، اور اللہ کے پاک باز فرشتے ان کے لیے خوشخبریاں لے کے اترتے ہیں کہ غم نہ کریں، پریشان نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے جو جنتوں کے وعدے کیے ہیں نا وہ تمہیں مل کے رہیں گے۔ اور جو بندہ اپنی زبان پر پریشانی اور مصیبت میں اپنی زبان پر الحمد کا جملہ رکھتا ہے نا، اس کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک بندے کا جب کوئی بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو انسان کو کتنا بڑا صدمہ پہنچتا ہے، کتنا بڑا دکھ پہنچتا ہے، یہ تو اسی کو پتہ ہے نا جس پر جان کو، جس کی جان پر بنی ہو، یعنی جس کے ایک جسم کا سمجھ لیں کہ جگر گوشہ کوئی ٹکڑا جو ہے جدا کر لیا جائے، وہ رخصت ہو جائے دنیا سے، تو اس کو کس قدر جو ہے وہ صدمہ پہنچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ بندہ کا کوئی بیٹا فوت ہوتا ہے تو وہ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو پوچھتے ہیں کہ بتاؤ میرے فرشتوں، تم نے میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کو جو ہے اس کی روح کو قبض کیا ہے، تو بتاؤ میرے بندے کی کیفیت کیسی تھی، میرا بندہ کس حال میں تھا، میرے بندے کی زبان پر کیا کلمات تھے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ، جب ہم نے تیرے بندے کے بیٹے کی جگر کو جو ہے اور اس کی روح کو قبض کیا تو تیرے بندے کی زبان پر الحمدللہ یہی جملہ تھا کہ میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، میں اللہ کا ہر حال میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا کہ فرشتے جو ہیں وہ معاملہ سارے کر رہے ہیں، اللہ تو جانتا ہے، لیکن اللہ فرشتوں کی زبان سے سننا چاہتا ہے کہ بتاؤ آپ تو کہتے تھے کہ تو دنیا میں ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو خون بہائیں گے، شور شرابہ کریں گے اور فساد برپا کریں گے، اللہ ان کی زبان سے نکلوانا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بتاؤ میرے بندے کی کیفیت کیسی تھی، وہ کہتے ہیں اللہ جب تیرے بندے کے بیٹے کی روح کو جو ہے وہ قبض کیا تو تیرے بندے کی زبان پر جو ہے وہ حمد کا جملہ تھا، وہ کہہ رہا تھا الحمدللہ رب العالمین، میں اللہ کا ہر حال میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ کی تعریف ہی کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں پھر گواہ ہو جاؤ، جنت میں ایک محل تیار کرو اور اس محل کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ بیت الحمد یعنی تعریف کرنے والے کا گھر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص کے لیے جنت میں ایک جو ہے وہ گھر تیار کرتے ہیں اور اس کا نام بھی بیت الحمد رکھتے ہیں۔ یہ جامعہ ترمذی کے اندر روایت موجود ہے۔ یعنی ہر حال میں، ہر پریشانی میں، ہر مصیبت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد ہی بیان کرنی چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے جو ہے وہ ایسے کلمات نہیں نکالنے چاہیے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے، بلکہ اپنی زبان سے ہمیشہ ایسے کلمات نکالیں جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کا جو ہے وہ سبب بنے۔ اس لیے ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ اور ساتھ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے ان پر اترتے ہیں اور وہ ان کو خوشخبریاں سناتے ہیں کہ غم نہ کرو، خوف نہ کھاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے جو جنتوں کے وعدے کیے ہیں وہ تمہیں مل کے رہیں گی۔ اور ایک جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ساتھ فرمایا اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما كانوا یعملون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جمے رہے، اس پر ڈٹے رہے، تو ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ تو اہل جنت ہیں، از اولئک صحاب الجنہ، یہ تو اہل جنت والے ہیں، یہی لوگ ہیں جو جنت والے ہیں۔ خالدین فیہا، اس جنتوں میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جزاء بما كانوا یعملون، تو اسی میں وہ رہیں گے اور ان کے اعمال کے بدلے ہے جو وہ کیا کرتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں جو ہے وہ ان کو جنت عطا فرمائی ہے۔ یعنی انسان جب استقامت اختیار کرتا ہے
اللہ رب العالمین کے دین پر جب بندہ چلتا ہے نا، صحیح معنوں میں دین پر چلتا ہے، تو اس کو پریشانی آتی ہے، اس کو مصیبت آتی ہے، اس کو جو ہیں وہ لوگوں کی باتیں سننے پڑتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ ان گلے شکووں، ان مصیبتوں اور پریشانیوں کا ڈٹ کے مقابلہ کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت توحید لوگوں کو جو ہے وہ سنائی، دعوت توحید کا لوگوں کو جو ہے وہ پیغام دیا، تو کیا لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر پہلے ایسے ہی تھے جو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو ایکسیپٹ کر کے جو ہے وہ مسلمان ہو گئے؟ نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پریشانیاں مصیبتیں جب ان کو آئیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے کیسے کیسے اذیتیں پہنچائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کی حالت میں ہوتے، اونٹ کی گندی اجری جو ہے وہ اٹھا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر پر لا کے رکھ دیتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ اٹھا نہ جاتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو گردن میں جو ہیں وہ کپڑے ڈال کر بٹتے نہ شروع کر دیتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بلا کہتے، نعوذ باللہ پاگل اور مجنوں کہتے، شاعر کہتے، یعنی اس طرح کے القابات سے نوازتے، جادوگر کہتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری باتوں کو، ان کے تمام یہ رویوں کو جو ہے وہ صبر کے ساتھ جو ہے ان کو برداشت کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے شیب ابی طالب ان کے ساتھ قطع تلقی کر کے ایک جو ہے وہ گھاٹی میں اتار دیا، نہ کھانے پینے کے تمام جو معیشت کے جو ہے وہ سارے تعلقات ختم کر دیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر وہ اس گھاٹی میں رہ کر درختوں کے پتے اور وہ چمڑے وغیرہ اس طرح کھا کے اپنا گزارا کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دین کو پہنچایا، بڑی پریشانیاں آئی ہیں، بڑی مصیبتیں آئی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہی دعوت لے کے طائف کی وادیوں میں جاتے ہیں۔ جب طائف کی وادیوں میں جاتے ہیں تو ادھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پھول برسائے گئے؟ نہیں، پھول نہیں برسائے۔ جب دعوت توحید دی، جب توحید کا ڈنکا بجایا ہے، انہوں نے آگے سے پتھر برسائے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زخم سے خون بہتا ہوا جو ہے وہ جا کے جوتوں میں جم جاتا ہے۔ اتنی پریشانیاں تکلیفیں آئی ہیں۔ جو دین پر چلتا ہے اسے پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں۔ جو کہتا ہے نا کہ میں دین پر پورا 100% عمل بھی کر رہا ہوں اور مجھے کوئی پریشانی اور کوئی مصیبت نہیں آ رہی، تو وہ سمجھے کہ وہ صحیح معنوں میں دین پر نہیں چل رہا، کیونکہ جب صحیح معنوں میں دین پر انسان چلتا ہے نا، اسے آزمائشیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، اسے تمام معاملات یہ جو ہیں وہ کرنے پڑتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا سنت پر عمل کرنا ایسا مشکل ہو جائے گا، اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے آگ کے انگارے کو اپنی ہتھیلی پر رکھنا مشکل ہے نا، ایسے سنت پر عمل کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ تو اس گئے گزرے دور میں جو میری سنت پر عمل کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو میرے 50 صحابہ کے برابر جو ہے وہ اجر عطا فرمائے گا، ان کے جو ہیں 50 صحابہ کے عمل کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، کہ وہ اس گئے گزرے دور میں جو ہے وہ سنت پر ڈٹا ہوا ہے، اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کیے ہوئے ہے۔ تو اس لیے پریشانیاں تکلیفیں آئیں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پریشانیاں بڑی آئی ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام پریشانیوں اور مصیبتوں کو جو ہے وہ صبر کے ساتھ ان کو برداشت کیا ہے اور استقامت اور دین پر ڈٹے رہے، بلکہ انہوں نے آفریں بھی کروائیں، کیونکہ انہوں نے آفر پتہ کیا کروائے، ان کو یہ تھا کہ انسان جب اس طرح کا کوئی ارادہ کرتا ہے نا، تو یا تو وہ مال کی خاطر کوئی بندہ جو ہے وہ کسی معاشرے میں رہتا ہوا ہے تو وہ ایز اعلان کرتا ہے کہ میں ایسا ہوں، یا برا کوئی ایسے ووٹوں پہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ کس وجہ سے ہوتا ہے، یا تو میری شہرت ہو جائے، یا تو میرے پاس پیسہ آ جائے، یا کسی حسین و جمیل لڑکی سے ہے میری نکاح ہو جائے۔ تو انہوں نے آپ علیہ انہوں نے ایک شخص کو بھیجا، جاؤ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا کے نا بات چیت کر کے آؤ۔ انہوں نے آ کے بات چیت کی کہ اگر تجھے جو ہے وہ شہرت چاہیے، ہم آپ کو بلا مقابلہ اپنا جو ہے وہ اپنا سربراہ اور اپنا قائد منتخب کرتے ہیں، لیکن دین کو چھوڑ دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے یہ بات آپ کی منظور ہی نہیں ہے، میں دین کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا اگر مال و دولت چاہیے بتا کتنا مال و دولت چاہیے، جتنا تو کہتا ہے ہم تیرے قدموں پہ لا کے ڈھیر کر دیتے ہیں، لیکن یہ دین کو چھوڑ دے، دین سے باز آ جا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر آپ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دیں پھر بھی میں اپنے دین سے باز نہیں آنے والا، اپنی دعوت سے باز نہیں آنے والا۔ اچھا اگر دنیا کی کسی حسین و جمیل عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے بتا آفر کر، ہم تیرے قدموں میں لے آ کے اس کو جو ہے وہ تجھ پہ قربان کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے آپ کی کوئی آفر جو ہے وہ قبول نہیں ہے، میں اللہ کے دین کی خاطر جو ہے اللہ کی توحید کا ڈنکا بجاتا رہوں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کا ڈنکا بجایا، انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کو کہا کہ اس کو باز کر لے، جو میں اس کو جو ہے ہم اس کو پریشانی اذیتیں پہنچائیں گے، پھر تو ہمارے راستے میں نہ آنا۔ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کو جا کے کہا، چچا نے بھی آ کے یہی بات کہی۔
آپ علیہ السلام نے چچا کو یہی بات فرمائی کہ آپ یہ میرے جو ہیں ایک ہاتھ پہ سورج اور چاند لا کے رکھ دیں پھر بھی میں اپنی دعوت سے باز نہیں آنے والا۔ آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ توحید کا ڈھنکا بجایا ہے، مصیبتیں پریشانی آئی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر نبی علیہ السلام کے ماننے والے آپ علیہ السلام کے صحابہ اور صحابیات کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، کیا جب وہ دین پر چلے ہیں تو ان کو پریشانی اور مصیبتیں نہیں آئیں؟ جب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان سے عہد کی صدا لگائی ہے تو ان کو کیا ہار برسائے گئے ہیں، ان کے اوپر پھول برسائے گئے ہیں؟ نہیں نہیں، ان کو جو ہے وہ گرم تپتی ہوئی ریت میں لٹا کے اوپر جناب گرم پتھر رکھے گئے ہیں، بلکہ ان کو پریشانیاں مصیبتیں پہنچائی گئی ہیں۔ امیہ جو ہے وہ ان کو مارتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی زبان سے کیا صدا لگاتے ہیں؟ اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اپنی زبان سے احد کی صدائیں لگاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ حضرت خباب بن ارت کو جو ہے وہ کس طرح پریشانیاں مصیبتیں پہنچائی گئیں، آل یاسر کو اور کیسے شہید کیا گیا، ان کے گھر والوں کو کیسے شہید کیا گیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، ایک سائیڈ جو ہے وہ ایک اونٹ کے ساتھ باندھ کے، ایک سائیڈ ایک اونٹ کے ساتھ باندھ کے مخالف سمت میں ان کو چلایا جاتا ہے، جسم کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں ابھی بھی اپنی زبان سے جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی جو ہے وہ بے حرمتی کریں، آپ علیہ السلام کو کے متعلق نزیبہ کلمات نکالیں، دین کو چھوڑ دیں۔ کہا نا، جسم سے جان تو جا سکتی ہے لیکن یہ زبان جو ہے آپ علیہ السلام کی بے حرمتی گستاخی نہیں کر سکتی، میں دین کو نہیں چھوڑ سکتی۔ حضرت زنیرہ کی طرف دیکھا جائے، آنکھوں میں سلائیاں گرم جو ہیں وہ پھیری گئیں، لیکن انہوں نے دین کو نہیں چھوڑا، استقامت پر ڈٹے رہے، دین کو وہ استقامت کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ تھامے رکھا۔ پریشانیاں تکلیفیں آئی ہیں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اسلام کی پہلی شہیدہ بنی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے صحابہ حضرت امیر حمزہ سید الشہداء احد کے میدان میں شہید کیے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے جو ہے وہ دین کو نہیں چھوڑا۔ یعنی پریشانیاں مصیبتیں انسان کو آتی ہیں، ہر حال میں، ہر پریشانی میں، ہر مصیبت میں ڈٹ کے مقابلہ کیا ان لوگوں نے، اور وقت کے حکمران انہوں نے اذیتیں پہنچائیں۔ اگر اماموں کے متعلق دیکھا جائے، امام احمد بن حنبل وقت کے بڑے امام گزرے ہیں، جب خلق قرآن کا مسئلہ پیش آیا انہوں نے کہا نا، یہ قرآن جو ہے اللہ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ وقت کے حکمران نے جناب اذیتیں پہنچائیں، کوڑے مارے اور ایسے اذیتیں پہنچائیں، لیکن پھر بھی انہوں نے جو ہے وہ اسلام کو نہیں چھوڑا، اسلام پر آنچ نہیں آنے دی، بلکہ اسلام کو ہر دم جو ہے اسلام کے پرچم کو آگے بڑھایا ہے اور اسلام کے پرچم کو جو ہے وہ اونچا لہرایا ہے۔ یہ ان کو پریشانیاں مصیبتیں جو ہیں وہ دین سے روک نہ سکیں، اسی لیے آپ علیہ السلام فرمایا استقیموا ولن تحصوا، استقامت اختیار کرو اور ہرگز اس کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی جب بندہ استقامت اختیار کرتا ہے پھر پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں، لیکن استقامت آپ علیہ السلام نے اس کو وصیت کیا کہ صحابی کو کل کہہ دیجئے آمنتو، میں ایمان لایا باللہ، اللہ پر، ثم مستقم، پھر ڈٹ جا، پھر استقامت اختیار کر۔ آج ہمیں پریشانیاں مصیبتیں آ جائیں، استقامت ہم نہیں چھوڑنی، استقامت کو اختیار کرنا ہے، استقامت کو اختیار کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہماری مدد اور نصرت فرمائے گا۔ یہ سسٹر بینا سے گزارش ہے کہ اپنے مائک کو میوٹ پہ لگائیں، جزاک اللہ۔ یہ بار بار نا مائک کو اس طرح ڈسٹربنگ پیدا ہوتی ہے تو فائنلی ذرا گریز کیا کریں۔ تو استقامت کو ہمیشہ جو ہے وہ آپ نے اختیار کرنا ہے، اور استقامت کے حصول کے لیے کیا اسباب جو ہیں وہ معاون بن سکتے ہیں، یعنی کیا چیزیں جو ہیں انسان کے مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے جو چیز استقامت کے لیے جو ہے انسان کے لیے مددگار بن سکتی ہے وہ یہ ہے کہ خلوت اور جلوت، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھا جائے اور اس کی نگرانی کا یقین دل میں بٹھا دیا جائے۔ یعنی انسان اکیلا ہے یا انسان جو ہے لوگوں میں ہے، یعنی چاہے وہ اپنے رشتہ داروں میں ہے، عزیز و اقارب میں ہے یا تنہائی میں اکیلا ہے، ہر حال میں اللہ کی یاد جو ہے دل میں رکھی جائے اور اس سمجھا جائے، اپنے دل میں یہ ایمان رکھا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری نگرانی کر رہا ہے، تو پھر بندے کا ایمان جو ہے وہ مضبوط رہتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نفس کی جو کوتاہی ہے نا اس کا محاسبہ کیا جائے، ہر غلطی کے بعد حق کی طرف رجوع کیا جائے۔ یعنی اگر انسان سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے نا پھر اپنا وہ محاسبہ کرے، اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ یہ میں نے غلط کی ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، حق بات یہ ہے میں نے حق کا ساتھ دینا تھا، اپنے آپ پر ندامت کرے، اپنے آپ پر پشیمان ہو، پھر وہ جناب اس کا ایمان جو ہے وہ اسے جھنجھوڑ ہے۔ اس بات سے یہ بات جو ہے وہ حیا ہوتی ہے کہ انسان کے اندر ایمان ہے، انسان کے اندر ایمان کا لیول ابھی ہے جو اس کو جو ہے گناہ پر، کوتاہی پر، غلطی پر جو ہے جھنجھوڑ ہے کہ تو نے غلط کی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یاد رہے کہ نفس کو اطاعت و فرما برداری پر بزور آمادہ کر کے اسے نیکیوں کا عادی بنایا جائے، اپنے نفس کو جو ہے
چاہے اس پر وہ مشقت ڈال کے، یعنی دل نہیں بھی چاہ رہا، دل نہیں بھی کر رہا نیکی کرنے کو، اس کے باوجود نیکی کرنی ہے، چاہے مشقت ہو مصیبت ہو، کیونکہ مشقت اور مصیبت چلی جاتی ہے لیکن انسان کی نیکی باقی رہ جاتی ہے۔ تو انسان گناہ کس لیے کرتا ہے؟ مجھے لذت مل جائے، مجھے سکون مل جائے، مجھے جو ہے راحت مل جائے، لیکن یاد رکھیں وہ لذت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لذت 1 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے، یعنی انسان ڈرامہ دیکھتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، گانے سنتا ہے، وہ وقتی طور پہ انسان کو لذت سمجھتا ہے کہ مجھے لذت مل رہی ہے، گناہ کر رہا ہے لذت مل رہی ہے، لیکن وہ لذت ختم ہو جاتی ہے، وہ جو ہے مزہ اور وہ جو انسان کو سکون ملتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس انسان کا گناہ باقی رہ جاتا ہے۔ اس لیے مشقت کی وجہ سے نیکی کو چھوڑنا نہیں ہے، لذت کی وجہ سے گناہ کو کرنا نہیں ہے۔ جب آپ کے دل میں یہ بات، یہ نقطہ، یہ جملہ جو ہے وہ آپ کے دل میں جو ہے وہ جگہ بٹھا لے گا نا کہ میں نے جو ہے نیکی کو مشقت کی وجہ سے چھوڑنا نہیں ہے اور گناہ کو لذت کی وجہ سے کرنا نہیں ہے، پھر سمجھیں کہ آپ نے استقامت دین کے متعلق جو ہے تمام یہ جتنی بھی حدیث کا خلاصہ اور نچوڑ ہے سمجھ لیے۔ تو یہ حدیث ہمیں تمام چیزوں کے متعلق بتا رہی ہے کہ ہر حال میں آپ نے استقامت اختیار کرنی ہے۔ انسان جب نیکی کا حکم دے گا، نیکی پر چلے گا، اللہ کے راستے پر چلے گا، دین پر چلے گا، اسے پریشانیاں بھی آئیں گی، اسے مصیبتیں بھی آئیں گی، ان تمام پریشانی اور مصیبتوں کا اس نے جو ہے استقامت کے ساتھ جو ہے مظاہرہ کرنا ہے، استقامت کے ساتھ اس کو جو ہے وہ برداشت کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی نصرت بھی فرمائے گا، مدد بھی فرمائے گا، اور فرشتے جو ہیں اس پر جو ہیں وہ خوشخبریاں لے کے اتریں گے۔ کیا خوشخبریاں؟ کہ غم نہ کریں، خوف نہ کریں، آپ کو پریشانی پہنچی ہے غم زدہ نہ ہو، آپ ڈریں نہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا ساتھ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معیت آپ کے ساتھ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنتیں جو اللہ نے آپ سے وعدے کیے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو ضرور مل کے رہیں گی۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے جو ہیں وہ خوشخبریاں دیتے ہیں۔ تو آج کی حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان صرف زبانی اعلان نہیں ہے بلکہ عملی اعلان بھی ہے، ایسا اعلان جو بندے کے دل میں یقین، زبان پر صداقت اور عمل میں ثبات کی صورت میں ظاہر ہو۔ صحابہ کرام کے واقعات گواہ ہیں کہ جب ایمان لایا جاتا ہے تو آزمائش ضرور آتی ہے، لیکن استقامت وہ جوہر ہے جو مصیبتوں میں چٹان بن کر کھڑا رہنے کا ہنر سکھاتا ہے۔ جیسے حضرت بلال حبشی نے جلتی ریت پر آہد آہد کہا، جیسے خباب بن ارت نے دہکتے انگاروں پر صبر کیا، جیسے امام احمد بن حنبل نے کوروں کی شدت میں بھی حق کا پرچم نہ گرنے دیا۔ یہ سب ایمان کے بعد استقامت کے استعارے ہیں۔ مثالی مسلمان وہی ہے جو دنیا کے طوفانوں میں بھی اپنے رب کی طرف نظریں جمائے رکھے اور حالات جیسے بھی ہوں اپنے راستے سے نہ ہٹے۔ یہی استقامت ایمان کا زیور ہے اور جنت کا راستہ ہے۔ یہی استقامت ایمان کا زیور اور جنت کا راستہ ہے۔ زمانہ بدلے، حالات بدلیں، مگر مومن کا قدم حق سے نہ ہٹے۔ یہی استقامت ہے، یہی ہماری پہچان ہے۔ تو آج کی حدیث کا جو ہے یہ خلاصہ تھا۔ تو ایک بات بڑی اہم تھی جو آپ احباب سے شیئر کرنی تھی، وہ یہ تھی کہ چند دن پہلے ہم نے جو ہے وہ ٹیسٹ بھی لیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے ہم نے مزید کلاس کو بہتر بنانے کے لیے ایک جو ہے وہ آپ لوگوں سے بات چیت کی تھی کہ یعنی کلاس کو مزید بہتر کیسے بنایا جائے، اپنی اپنی آراء اور تجاویز جو ہیں وہ پیش کی جائیں۔ تو چند سسٹر ایک دو نے جو ہے وہ نصیحتیں کی تھی، تو ان پر جو ہے وہ عمل کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ تو ایک سسٹر نے کہا تھا کہ خواتین کے احکام و مسائل کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو ہونی چاہیے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ کسی سسٹر کو یعنی کسی عالمہ فاضلہ کا ٹائم لے کر گروپ میں جو ہے وہ ان کا لیکچر رکھا جائے، اور وہ لیکچر دیں گی خواتین کے احکام و مسائل کے حوالے سے، اور بعد میں جو ہے سوال و جواب کی نشست بھی ہو جائے گی، آپ ان سے سوالات بھی کر سکیں گے، پھر وہ آپ کے سوالات کا جواب بھی دیں گے۔ تو الحمدللہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، ہم نے جس شخصیت اور جس سسٹر کا جو ہے وہ ٹائم لیا ہے وہ فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے، اور وہ عالمہ فاضلہ ہے علوم اسلامیہ کی، اور ساتھ ساتھ جو پیغام ٹی وی ہے جو ہمارے کیبل ٹی وی پہ پیغام چینل چلتا ہے نا، پیغام ٹی وی کے نام سے، اس کی جو وہ اینکر ہیں، یعنی وہ اینکری بھی کرتی ہیں اور ساتھ وہ عالمہ فاضلہ بھی ہیں۔ الحمدللہ ہم نے ان سے ٹائم لیا ہے، تو انشاءاللہ سوموار والے دن، منڈے والے دن انشاءاللہ ان کا لیکچر بھی ہوگا اور سوال و جواب کی نشست بھی ہوگی۔ یہ ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی سوال و جواب ہے نا، تو ایسے اگر آپ سارے ایک ہی ٹائم میں سوالات کریں گے وہ شور بھی پیدا ہوگا گروپ میں، اور نہ وہ بات سنی جائے گی نہ سمجھ آئے گی۔
آپ ایسا کریں، آپ اپنے سوالات کو جو ہیں وہ لکھ کے شیئر کر دیں، وہ تمام سوالات ایک ہی سسٹر کو جو ہیں ان کے ذمے لگایا جائے گا۔ وہ جو چند اہم سوالات ہوں گے، کیونکہ آپ اتنے سوالات بنا لیں گی، یعنی 15-20 سوال بنا لیں، پھر وہ لیکچر بھی دیں اور بعد میں آپ کے 15-20 سوالات کے جواب دیں، یہ تو کتنے گھنٹے لگ جائیں گے۔ اس لیے جو خاص سوالات ہوں گے، سمجھے جائیں گے اہم ہیں ہمارے معاشرے کے حوالے سے، آپ کے ان سوالات میں سے جو ہے وہ سوالات کو لے کر ان سے ایک ہی سسٹر جو ہے وہ سوال کرے گی، پھر وہ جو ہیں وہ جواب دیں گی۔ تو اس لیے آپ کا جو بھی سوال ہے خواتین کے متعلق جو ہوتے ہیں، آپ اپنے سوالات لکھ کے شیئر کر دیں، وہ ایک ہی سسٹر کے ذمہ داری لگائیں گے، وہ ساتھ ساتھ اپنا نام بھی لکھ دیں، وہ جو ہے سسٹر آپ کا سوال ان کے آگے رکھیں گے، انشاءاللہ وہ آپ کو مدلانہ اور قرآن و حدیث کے مطابق جواب دیں گی۔ تو جزاک اللہ خیرہ، اگر کسی کا کوئی بھی سوال ہے تو وہ پھر وہ کر بھی سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔